بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری ہیلتھ ملازمین کی ترقیوں کا معاملہ، صوبائی کابینہ میں تبدیلی کی منظوری کا تماشا، نرسنگ کونسل کے آرڈیننس کا اجرا، حکومت سندھ کے ملازمین کا احتجاج، وفاق جنا اسپتال کراچی و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں ہائی کورٹ کے حکم پر نان گزٹڈ ملازمین کی گزٹڈ افسر تک کی ترقی، فائلوں میں پہیہ لگانے کے باوجود نوکرشاہی کے سرخ فیتے میں اٹکی ہوئی ہے یا لٹکی ہوئی ہے۔ ویسے کسی نچلے ملازمین کا معاملہ کسی حوالے سے کورٹ میں ہو تو محکمہ صحت سندھ کے حکام کورٹ کے فیصلے تک عدالتی کارروائی کا سہارا لے کر اسے مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن حالیہ ترقیوں میں 2 افراد کو ان کی 10-12 سالہ ملازمت کے حوالے سے سنگین الزامات اور اعتراضات اور اہلیت کے معیار کو نظر انداز کر کے محکمہ صحت سندھ کی تاریخ کو سیاہ کر کے انہیں اکاؤنٹ آفیسر کس قانون کے تحت بنا دیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹس کی ترقی کا عمل مکمل کیے بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پلک جھپکتے ہی نہ صرف 18 براہ راست گریڈ 17 کے اکاؤنٹنٹس بھرتی کر لیے گئے بلکہ ان کی تقرری بھی کر دی گئی ہے، اور حالیہ ترقیوں کے عمل میں جو ملازمین 30 سال اور 35 سال سے ترقی کے منتظر ہیں اور جن ملازمین کی ترقی کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن تاحال ان کی تقرری کے عمل کو کیوں لٹکا کر رکھا گیا ہے؟ کیا آپ پھر تقرری کے لیے فائلوں کو چلانے کے لیے نئے پہیے لگانے ہوں گے؟ اور سندھ ہائی کورٹ کو سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور سیکشن افسر ریاض احمد رخ کے ہاتھوں سے 2 خلاف قانون اکاؤنٹس افسران کی ترقی اور تقرری کا بھی نوٹس لینا چاہیے، جبکہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے 2 اتحادوں گرینڈ ہیلتھ الائنس اور سندھ امپلائیز الائنس کا اتحاد کا احتجاج ہفتے کے روز بھی پورے جوش و خروش سے جاری رہا، بلکہ کراچی پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاجی جلوس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جانے کے لیے روکنے کے لیے پولیس نے بے تحاشا شیلنگ اور لاٹھی چارج سے مظاہرین کو منتشر کیا، لیکن مظاہرین اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ چند لمحوں میں ہی وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ علاوہ ازیں اتحاد کے صدر حاجی اشرف خاصخیلی نے سندھ سیکریٹریٹ کے ملازمین کی تنظیم سینوا کو بھی احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، جبکہ سینوا کے ممبران کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر مسلسل اپنے نو منتخب عہدیداروں پر احتجاج میں شامل ہونے کے لیے بہت دباؤ ہے، جبکہ دونوں اتحادوں کی جانب سے اب 29 اور 30 اکتوبر کو 4 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان اور اسپتال میں ایمرجنسی کے علاوہ OPD میں 2 گھنٹے کی ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سندھ کے تمام ادارے 1 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک مکمل بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے حاجی اشرف خاصخیلی نے واضح کیا ہے کہ ہمارا احتجاج تاحال مکمل طور پر پرامن ہے، پولیس کو بھی مطالبات کی منظوری میں فائدہ ہوگا، لہذا پولیس پرامن مظاہرے کو پرتشدد بنانے میں کسی سیاسی شخصیت کا اعلی کار نہ بنے، جبکہ
ارکان سندھ اسمبلی وزراء کی تنخواہوں میں راتوں رات 300% اضافہ کر لیا گیا ہے۔ غریب سرکاری ملازمین جو حکومتی اور انتظامی مشینری کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کے جائز مطالبات کو پورا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بلاول ہاؤس کا دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تمام ترسیل کے اسکول کالجز آفیسز، وہ کمشنر آفس ہو یا ڈی سی آفس، تمام تر آفیسز، تمام ترسیل کی ہاسپٹل سوائے ایمرجنسی کے، پھر بھی ہمیں شرم ہے، ہمیں بھی حیا ہے، ان کو نہیں، ہمیں ایمرجنسی سے نہیں ہوگی۔ ہمارے پیرامیڈیکل ڈاکٹر جو بھی ہے جن کے ملازم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، صرف ہم نے جو رعایت رکھی ہے وہ ایمرجنسی کے لیے، باقی تمام تر ادارے 23 تاریخ سے غیر معینہ مدت تک سی ایم آئی کھلائے گا، ہم دیکھیں گے کیسے آگے۔ اور جو نیرسز کہتے جو ان کی نیند کو کیا فار ایور نیند ختم کرے گا، وہ اس سے 6 اکتوبر بلاول ہاؤس کے باہر داخل ہوگا۔ 6 اکتوبر بلاول ہاؤس کراچی کے باہر غیر معینہ مدت تک لاکھوں کی تعداد میں ان کی اتنی پولیس ہی نہیں ہے جتنے ہم آئے انشاءاللہ، اور وہ بلاول ہاؤس کے باہر غیر معینہ مدت تک بیٹھے تھے۔ اور آپ سب کو، ہم تو بھائی کفن مانگ کر آئیں گے، ہم آئیں گے، دن ہو رات ہو آپ کے ساتھ ہم وہاں ہوں گے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہ وقت ہے، اگر ابھی بھی آپ نہیں اٹھے، ابھی بھی آپ نے یکمشت ہو کر پروٹیسٹ میں ساتھ نہیں دیا، تو اب یہ وقت واپس نہیں آئے گا، نہ آپ کو یہ نئی لیڈرشپ ملے گی، نہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ مسائل حل ہونے کے صرف یہ 2 آپشن ہیں کہ بھائی جتنا بھی احتجاج سب تک ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، جو اگلے دیکھیں گے۔ سندھ کی بیٹیاں روڈ پہ رات گزارنے پہ مجبور ہو گئیں، لگاؤ ایوانوں کو تالے، 2 منسٹریوں سے استعفیٰ اور کرو انصاف، نہیں کرتے تو بیٹھو اپنے گھر میں جا کر، نئی نسل کو موقع دو، ہٹاؤ بی پی کا منشور، ہٹاؤ بی پی کا منشور۔ ناظرین کرام، وفاق کے جناح اسپتال کراچی سمیت وزارت قومی صحت سروسز ریگولیشنز اور کوارڈینیشن نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی وزارت صحت کے جو ملازمین کراچی کے مختلف وفاقی اسپتالوں اور ڈسپنسریوں بالخصوص جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی ہدایت پر ایڈیشنل سیکریٹری صلاح الدین، کمیٹی کے چیئرمین، جوائنٹ سیکریٹری ہسپتال کمیٹی کے ممبر، جوائنٹ سیکریٹری ایڈمن ممبر اور سیکشن افسر ہیلتھ 3 کمیٹی کے سیکریٹری ہیں۔ اس کی مزید تفصیل سے میں آپ کو انشاءاللہ جلد آگاہ کروں گا۔ تاہم گزشتہ روز مذکورہ کمیٹی جب جناح اسپتال کراچی پہنچی تو انتظامیہ کی جانب سے پیشگی کمیٹی کی آمد کا سرکولر جاری نہیں کیا گیا تھا۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ پروفیسر طارق محمود جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور جے پی ایم سی سمیت سائبر نائف کے تاحیات انداتا رہنے کی خواہش میں وہ مذکورہ اداروں میں پس پردہ انتظامی اور دیگر مسائل کے گاڈ فادر بتائے جاتے ہیں، وہ بھی مذکورہ اجلاس میں موجود تھے۔ ان کی موجودگی کا معلوم کرنے پر انہوں نے اپنے آپ کو وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ کا نمائندہ بتایا، تاہم وزارت صحت سندھ کے کسی ایسے تحریری حکم نامے کو انہوں نے اخلاقی طور پر کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کے طبی پروفیسرز، انتظامی افسران، نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے بھرپور طور پر شرکت کر کے اپنے حقوق کے سلسلے میں ہونے والی بے قاعدگیوں، دیگر شکایات اور مسائل سے کمیٹی کو آگاہ کیا۔
تاہم حیران کن طور پر کمیٹی کے ارکان ایک ہفتے بعد دوبارہ اجلاس کے انعقاد کا اعلان کر کے اجلاس کے بعد پروفیسر طارق محمود کے ہمراہ ان کے دفتر سائبر نائف میں چلے گئے۔ وفاقی وزارت صحت کے وہ ملازمین جو اجلاس میں شریک تھے، انہوں نے نہ صرف کمیٹی کے مذکورہ اقدام کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے بلکہ دوبارہ اجلاس کے انعقاد سے قبل وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کو کمیٹی کے اس غیر معمولی اقدام سے آگاہ کرنے کا بعض لوگوں کی جانب سے فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل میں حکومت پاکستان کو اپنی رٹ قائم کرنے اور طاقتور نرسنگ مافیا کو کنٹرول میں کرنے کے لیے صدر پاکستان نے نرسنگ کونسل صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ کونسل کے صدر اور نائب صدر سمیت تمام عہدیدار فارغ۔ آرڈیننس کے مطابق اختیارات وزارت صحت کو منتقل 19 ممبران پر مشتمل نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ممبران 3 سال کے لیے تعینات ہوں گے۔ پہلے اجلاس میں کمیٹی صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرے گی۔ کسی بھی فیصلے کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار وفاقی سیکریٹری صحت کے پاس ہوگا۔ وفاقی ڈی جی ہیلتھ اور چاروں صوبوں کے ڈی جی نرسنگ ممبر ہونے کے علاوہ ایک نرس نجی شعبے سے کمیٹی کی ممبر ہوگی۔ ایک ایل ایچ وی اور مڈ وائف کے علاوہ آرمڈ فورسز کی نرسنگ چیف بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گی۔ مذکورہ فیصلے سے طاقتور نرسنگ مافیا اور بروکرز کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے جلد تفصیل سے آگاہی دیں گے۔ ناظرین، سندھ کابینہ میں تبدیلی کا ہلہ گلہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسی بات ہے۔ شاہد ٹیم کا نام وزارت صحت کے طاقتور قلمدان تک کیسے پہنچ گیا کہ ہنگامی بنیادوں پر ان کے نام کو ڈی نوٹیفائی کرانا پڑا۔ بس میں تو یہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ طاقت اور اختیار کو اللہ کی امانت سمجھو۔ طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے بعد خود کو استغفر اللہ خدا نہ سمجھو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔